یہ کہانی 1914 کی ہے۔ ایک جوان انگریز لڑکا ساؤتھ اٹلانٹس کے ایک دور دراز جزیرے پر ایک سال کے لیے موسم کا جائزہ لینے آتا ہے۔ وہاں صرف ایک اور شخص رہتا ہے، لائٹ ہاؤس کا کیئر ٹیکر، جس کا نام گرونر ہے۔ گرونر کہتا ہے کہ پہلے والا ویدر آبزرور تھائپوس سے مر گیا، لیکن اس کی لاش نہیں ملتی۔ جب نیا لڑکا، جس کا نام نہیں بتایا گیا، جزیرہ ایکسپلور کرتا ہے تو اسے پہلے آبزرور کی ڈائری ملتی ہے، جس میں عجیب و غریب سمندری مخلوق کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ رات کو اس کے کیبن پر وہی مخلوق حملہ کرتی ہے۔ اگلے دن وہ گرونر سے مدد مانگتا ہے، لیکن گرونر اسے لائٹ ہاؤس کے اندر نہیں آنے دیتا۔ رات کو مخلوق پھر آتی ہے اور لڑکا آگ لگا دیتا ہے، جس سے اس کا کیبن جل جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک عورت جیسی سمندری مخلوق دیکھتا ہے۔ جب وہ اسے گولی مارنا چاہتا ہے تو گرونر اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پالتو ہے۔ گرونر اس لڑکے کو فرینڈ کہہ کر بلانے لگتا ہے۔ گرونر کہتا ہے کہ یہ مخلوق اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی، چاہے وہ جتنا بھی ظالم ہو۔ فرینڈ گرونر کو رشوت دے کر لائٹ ہاؤس میں رہنے کی اجازت لے لیتا ہے۔ رات کو پھر حملہ ہوتا ہے اور گرونر مخلوق کو قتل کرتا ہے، جبکہ فرینڈ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلی رات گرونر اسے لائٹ ہاؤس کے باہر اکیلا چھوڑ دیتا ہے، لیکن صبح فرینڈ زندہ ملتا ہے، مخلوق کے خون سے لت پت۔ پھر دونوں ایک روٹین بنا لیتے ہیں۔ فرینڈ اس عورت جیسی مخلوق، جس کا نام وہ اینرس رکھتا ہے، اینرس سے لگاؤ محسوس کرنے لگتا ہے۔ گرونر اسے غلط طریقے سے یوز کرتا ہے، لیکن اینرس پھر بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ فرینڈ سوچتا ہے کہ مخلوق بار بار اس لیے اٹیک کرتی ہے کیونکہ وہ اینرس کو واپس لے جانا چاہتی ہے، جو ہر رات گاتی ہے۔ گرونر فرینڈ کی بات کو مذاق اڑاتا ہے۔ ایک رات لائٹ ہاؤس میں مخلوق کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اگلے دن فرینڈ ایک شپ کو سگنل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ گرونر اس پر حملہ کرتا ہے اور دونوں فلیئر گن کے لیے لڑتے ہیں۔ اینرس فرینڈ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ گرونر فرینڈ کو بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ریسکیو نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ یہ بتایا نہیں گیا، فرینڈ اینرس کو یہ بتاتا ہے وہ جزیرہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اینرس اسے ایک پرانی چھوٹی کشتی رو بوٹ تک لے جاتی ہے۔ پھر فرینڈ اور گرونر مل کر یہ پلان بناتے ہیں کہ سمندر میں ڈوبی ہوئی ایک پرانی شپ سے ڈائنامائٹ نکال کر لایا جائے۔ وہ دونوں کشتی میں بیٹھ کر وہاں جاتے ہیں۔ فرینڈ ایک پرانا ڈائیونگ سوٹ پہن کر سمندر میں کودتا ہے۔ جب وہ ڈائنامائٹ کا باکس اوپر بھیج دیتا ہے، گرونر اسے اوپر نہیں کھینچتا اور ہوا دینا بھی بند کر دیتا ہے۔ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر فرینڈ ڈائیونگ سوٹ سے نکل کر خود کشتی میں واپس آ جاتا ہے۔ لائٹ ہاؤس لوٹ کر دونوں دیکھتے ہیں کہ ڈائنامائٹ ابھی بھی کام کا ہے۔ وہ پلان بناتے ہیں کہ رات کو مخلوق کو لائٹ ہاؤس کے پاس لا کر ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے۔ یہ پلان کافی حد تک کام کرتا ہے۔ بہت سی مخلوق مر جاتی ہے اور کچھ مخلوق زخمی ہوتی ہے۔ صبح گرونر زخمی مخلوق کو مار دیتا ہے۔ فرینڈ ان میں سے ایک کے گلے سے ہار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مخلوق انسانوں جیسا محسوسیت رکھتی ہے۔ اسی شام گرونر بتاتا ہے کہ کبھی اس نے اینرس کو سمندر میں اپنے جال میں پھانسا پایا تھا اور اس نے آزاد کیا تھا۔ اگلی رات کوئی حملہ نہیں ہوتا، لیکن سمندر سے ایک درد بھری چیخ سنائی دیتی ہے۔ اینرس غائب ہوتی ہے۔ پہلی بار وہ خود بھاگ جاتی ہے۔ جب گرونر سوتا ہے، فرینڈ اسے اس کی جوانی کی ایک تصویر ملتی ہے۔ فرینڈ پہچانتا ہے کہ یہ وہ عورت وہی ہے جو پہلے آبزرور کے پاس ایک فوٹو میں تھی، مطلب گرونر ہی اصل میں پہلا آبزرور ہے۔ فرینڈ سمندری مخلوق کے لیے ایک تحفہ چھوڑ آتا ہے۔ وہاں اسے ایک بچہ مخلوق ملتا ہے جو اس کا تحفہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بدلی ہوئی پور اعتماد اینرس واپس آتی ہے۔ فرینڈ گرونر کو کہتا ہے یہ مخلوق صلح چاہتی ہے، مگر گرونر اینرس کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن وہ منع کر دیتی ہے۔ غصے میں گرونر لائٹ ہاؤس کے اندر جا کر فلیئر گن چلا دیتا ہے، جو بچہ مخلوق کو مار دیتا ہے۔ فرینڈ لائٹ ہاؤس کے اندر جا کر گرونر سے لڑتا ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے کہ اسے سب پتہ چل گیا ہے کہ گرونر ہی اصل میں پہلا آبزرور تھا اور اسے اپنا پرانا پیار یاد کرنا چاہیے۔ گرونر اپنا ایکس گرا دیتا ہے، لائٹ ہاؤس سے باہر نکلتا ہے اور سمندری مخلوق اسے مار دیتی ہے۔ کئی مہینے بعد ایک نیا شپ آتا ہے۔ کیپٹن فرینڈ کو گرونر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نیا ویدر آبزرور کو لائے ہیں۔ فرینڈ اسی پرانی جھوٹی بات کو دہراتا ہے کہ آبزرور تھائپوس سے مر گیا۔ اینرس دور سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر سمندر میں ڈبکی لگا کر چلی جاتی ہے۔